آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ باب الفصل الاول، یہ باب کلا باب ہے، ترجمہ الباب نہیں ہے۔ وجہ ہے کہ پہلے باب سے کچھ مناسبت بھی ہے، کچھ مغایرت بھی ہے، اس وجہ سے باب صرف بابن لگایا ہے۔ مناسبت یہ ہے کہ اس روایت میں ایک لفظ ایسا بھی ہے کہ مباشرت کی بات بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَوْ قَارَبَ، کہ اگر بریرے کو رسول نے بریرے سے کہا کہ آپ کے شوہر مغیث اگر آپ سے مباشرت کرے تو پھر آپ کی اختیار نہیں ہے، تو اس لحاظ سے مباشرت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور دوسرے لحاظ سے اس میں عتق کا مسئلہ ہے، اختیار کا مسئلہ ہے، تو اس سے مختلف ہے، تو لہٰذا باب لفظ لگا دیا۔ پہلے کے لحاظ ترجمہ نہیں لگایا اور دوسرے کے لحاظ باب لفظ لگا دیا۔ بخاری میں بھی یہی انداز بعض جگہوں میں موجود ہے، آ جائے گا۔ الفصل الاول عن عروة عن عائشة ان رسول قال لها في بریرة۔ حدیث بہت لمبی ہے، امام بخاری نے بہت زیادہ مرتبہ، سب سے زیادہ مرتبہ جو حدیث ذکر کی ہے اور اس سے استفادہ اور مسائل نکالے ہیں تو وہ بریرے کی حدیث ہے۔ بریرے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا، خذیہا، اس کو خرید لے، فاعتقیہا، اس کو آزاد کر لے۔ وکان زوجہا عبدا، اس کا شوہر عبد تھا اس ٹائم، تو اس وجہ سے فخیرہا، رسول نے اختیار دیا بریرے کو، واختارت نفسہا، اس نے اپنے نفس کو اختیار پسند کیا مغیث سے علیحدگی میں۔ وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا، اگر مغیث حر ہوتا، آزاد ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بریرے کو اختیار نہیں دیتا۔ حدیث کے جو پہلو ہے، الفاظ ہے، جو پس منظر ہے، وہ ہمیں بیان نہیں کرتا ہو کہ بریرے کی بیع کے بارے میں گفتگو ہے 9 اوقیوں سے، پھر ان کی شرائطوں کے بارے میں کہ ولا ہمارے لیے ہوگی، رسول اللہ اس پر رد کرنا وغیرہ وغیرہ۔ بخاری میں یہ حدیث تفصیلی آ جائے گی، لیکن یہاں کچھ مقاصد میں بیان کرتا ہوں۔ جب لونڈی آزاد کی جائے، اس کے لیے 2 صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کی شوہر بھی عبد ہو، غلام ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی شوہر وہ آزاد ہو۔ پہلی صورت میں تو بالاتفاق اس لنڈی کو جب آزاد کی جائے، اختیار ہے کہ اپنے شوہر سے علیحدگی اگر چاہتی ہے تو کر لے، وہ غلام ہے۔ وجہ ہے کہ یہ جب لنڈی تھی، اس کی کوئی اختیار نہیں تھا، اس کے پاس مال کی حیثیت میں تھی خود۔ اب یہ آزاد کی گئی تو اب اس کے ساتھ بھی اختیار ہے۔
اور اس کا جو شوہر ہے وہ عبد ہے تو اختیار ہونی بھی چاہیے، کیونکہ وہ عبد خود مال ہے، سید کی خدمت میں رہتا ہے، کچھ اپنے لیے کما نہیں سکتا ہے، اس کے مال بھی سید کا مال ہے، کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان کے لیے اختیار ہے۔ پھر اس میں تو اختلاف ہے، مزید دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اتفاق اس میں دوسری صورت میں اختلاف ہے کہ جب شوہر آزاد ہو اور ان کی بیوی لنڈی ہو پھر آزاد کی جائے تو پھر اس کے لیے اختیار ہے یا کہ نہیں ہے؟ شوہر آزاد ہو، حر ہو، اور ان کی بیوی لنڈی ہو پھر آزاد کی جائے، کیا ابھی ان کے لیے اختیار ہے یا کہ نہیں ہے کہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرے؟ تو اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ پھر بھی ان کے لیے اختیار ہے۔ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ اسود ابن یزید کی الفاظ ہے کہ وَكَانَ حُرًّا، مغیث آزاد تھا، مغیث آزاد تھا، پھر بھی رسول اللہ نے بریری کو اختیار دیا۔ دوسرا قول جمہور علماء اور ائمہ ثلاثہ ان کا مسلک ہے، اس صورت میں اس بیوی کے لیے جو لنڈی ہے پھر آزاد کی جائے، کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے شوہر میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ تو حر ہے، آزاد ہے۔ کیونکہ ان کے شوہر میں کوئی عیب، غلامی کی جو عیب ہے وہ نہیں ہے، وہ حر ہے۔ احناف کے جو دلیل ہے اس سے استدلال انہوں نے جو کیا ہے، اس کے استدلال سے کے جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اسود ابن یزید کی جو روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منقطع ہے، وَكَانَ حُرًّا یہ لفظ، اور امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شاذ ہے۔ تو یا ترجیح کرتے ہم، ترجیح یہ روایت کہ وہ حر نہیں تھے، غلام تھے، تو یہ صحیح ہے، کیونکہ ان کی طرف لوگ بھی زیادہ ہیں۔ عائشہ رضی سے روایت کرنے والے عروہ بھی ہے، جو ان کی بھانجا ہے، قاسم بھی ہے جو عائشہ رضی کا بھتیجا بھی ہے۔ تیسرا وجہ کہ یہ روایت عائشہ رضی کی رشتہ دار ہے، اور رشتہ دار صاحب البیت ادری بما فیہ، وہ زیادہ جانتا ہے عائشہ رضی کے بارے میں، ان کی حدیث کے بارے میں رشتہ دار زیادہ جانتے ہیں۔ وہ اسود بن یزید اجنبی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بات ہے کہ عروہ اور قاسم رحمہم اللہ سامنے ان سے سیکھتے تھے، کیونکہ محرمات میں سے تھے، عائشہ ان کی محرمات میں سے تھی، اور قاسم جو درس اس سے سیکھتے تھے وہ پردے کے پیچھے۔
تو یہ ترجیح کا سبب ہے۔ اور اسی طرح بھی تطبیق ہو سکتا ہے کہ مغیث بعد میں آزاد کیا گیا ہے، کسی نے حرن لفظ استعمال کیا بعد میں، تو وہ بعد والے جو حریت ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس وجہ سے غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بریرہ جب آزاد ہو گئی اسی وقت مغیث عابد تھا، یہ صحیحین کی روایت ہے، یہ الگ ترجیح ہے حدیث کی۔ لیکن عروہ ہو اور بھی تاکید کرتا ہے وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْ، اگر حر ہوتا تو رسول اللہ بریرے کو اختیار نہیں دیتا، لیکن وہ عبد تھا اسی لیے اختیار دے دیا۔ متفق علیہ۔ وعن ابن عباس قال كان زوج بریرہ، یہ روایت ابن عباس بھی کہہ رہے کہ عبد اسود تھا، عبد تھا۔ ابو ہریرہ روایت بھی ہے کہ وہ عبد تھا، عائشہ ہاں بھی روایت کرتی ہے، ابن عباس بھی روایت نقل کرتا ہے، اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو زیادہ روایت اس بات پر ہے۔ تو اسی وجہ سے امام البانی کہتے ہیں کہ یزید بن اسود رحمہ اللہ کی جو روایت ہے وہ شاذ ہے، ثقات کی مخالفت کی ہے اس نے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ خالف الناس، اسود بن یزید نے لوگوں کی مخالفت کی ہے اس لفظ میں کہ کان حرن، حرن لفظ میں اس نے مخالفت کی ہے۔ کان زوج بریرہ عبدا اسودا یقال له مغیث، اسے مغیث کہا جاتا۔ کأنی انظر الیہ، گویا کہ میں ابھی اس کی طرف دیکھتا ہوں۔ ابن عباس ذہین تھا، اس وجہ سے یہ واقعہ ان کے ذہن میں حاضر تھا اور تاکید بھی کرتا ہے۔ یطوف خلفہ، بریرے کے پیچھے پیچھے چلتا، پیسکا کے مدینے کی گلیوں میں، یہ بھی کہ وہ رو رہے تھے۔ یہ گھومنا تو پھر جائز نہیں ہے ان کے پیچھے، یہ کیوں گھوم رہے تھے؟ جواب یہ ہے کہ پھر سے مطالبہ کر رہے تھے کہ واپس ہو جائے۔ عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ سے کہا کہ بریرے کو سفارش کرے کہ واپسی کرے، مغیث بہت غمزدہ ہے۔ مغیث نے خود مطالبہ نہیں کیا سفارش کا، عبداللہ ابن عباس بلکہ عباس رحمہ کے بارے میں ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ان کے لیے کچھ سفارش بھی کر لے۔ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، اور ان کے جو آنسو ہے اپنی داڑھی پر بہہ رہی تھی، آنسو، اتنا رو رہے تھے۔ ہمارے ایک استاد تھا شیخ اقبال شاہ حافظہ اللہ، درس میں فرما رہے تھے کہ اگر میں بری رہتی تو میں واپسی کرتا، اتنا رو رہے تھے۔ تو قابل شفقت ہے، اس پر شفقت مہربانی ہو جائے۔ جبکہ دموعہ تسیل علی لحیتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود بریرہ پھر بھی اس نے واپسی نہیں کی۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم للعباس، یا عباس الا تعجب، کیا آپ تعجب نہیں کرتے ہیں؟ من حب مغیث بریرہ ومن بغض بریرہ مغیثا، وہ تعجب کی بات ہے، یعنی یا محبت طرفین سے ہے یا بغض طرفین سے ہے۔ یہ تو بہت عجیب یہ ہے کہ ایک طرف سے نہایت محبت کہ اس کے نکاح سے نکلنے کے بعد پھر بھی گلیوں میں ان کے پیچھے گھوم کے اور رو رہے ہیں، اس نیت سے، امید سے کہ وہ واپس ہو جائے، اور دوسری طرف اتنا بغض کہ رسول اللہ کے سفارش تک بھی اس نے نہیں لیا۔ سفارش میں تو اختیار ہوتا ہے، امر تو واجب ہے لیکن سفارش میں اختیار ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعتیہ، اگر
اس کی طرف آپ نے رجوع کی تو لکان خیر مقدر ہے لفظ، تو یہ اچھا، بہت اچھا ہوتا. وقال یا رسول اللہ تأمرنی، امر کرتے ہیں بریری کی ادب دے کے، کیونکہ امر تو پھر لازم ہے، میں واپس ہو جاؤ گی. وَلِن ماشفع، نہیں امر نہیں ہے تو آپ کے لیے اختیار ہے، تو پھر اختیار کہاں سے؟ امر تو نہیں ہے، میں سفارش کرتا ہوں. قال لا حاجت لی فی، میری کوئی حاجت نہیں ہے اس میں. سفارش رد کرتی ہو، اس طرح الفاظ، ادبی الفاظ استعمال کیا، اس طرح لفظ استعمال نہیں کیا کہ میں نہیں مانتا سفارش یا رد کر، بلکہ اس نے کہا لا حاجت لی فی، اس کے بارے میں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جب لونڈی آزاد ہو جائے اسی دوران میں ان کے شوہر عبد ہو تو ان کے لیے اختیار ہے. اس وجہ سے بعد میں ایک حدیث بھی ہے، عائشہ رہا کے پاس دو مملوک تھے، زوج، شوہر اور بیوی تھی، اپنے آپس دونوں غلام تھے. تو رسول نے کہا پہلے شوہر کو آزاد کر دے. تو مقصد بھی یہی ہے کہ پھر ان کے لیے اختیار نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ فائدہ اس میں یہ ہے کہ یہ رونا قابل ملامتی نہیں ہے، کیونکہ غیر اختیاری رونا ہے. تیسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ سفارش قبول کرنا لازم نہیں ہے، اور سفارش کرنے والا باید اس وجہ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ میری سفارش کی اس نے قبول نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش میں بھی اختیار تھا، رسول اللہ ناراض نہیں ہوئے. تو عام لوگوں کی سفارش اگر قبول نہ ہو جائے تو غم کی کوئی بات نہیں ہے. اور چوتھا فائدہ ہے کہ اس طرح کے عمل میں تعجب کرنا بھی جائز ہے، کہ دیکھے من حب مغیث بریرہ و من بغض بریرہ مغیث. اور فہم پیدا ہے کہ یہ بھی جمع ہو سکتا ہے کہ ایک طرف بغض ہو، ایک طرف نہایت محبت ہو. اور چھٹا فائدہ ہے کہ حد سے زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پھر ملامتیں اور شرم کا بھی سبب بن سکتا ہے. باقی بریرے کی روایت میں بہت فوائد، جو کہ امام بخاری نے ہر پائیدار مسئلے پر باب لگا کے تکرار کے ساتھ ذکر کیا ہے. علامہ ابن حجر نے بھی اس سے بہت سارے فوائد نکال کے ذکر کیے ہیں. الفصل الثانی عن عائشہ انہا ارادت ان تعتق مملوکین، اس نے ارادہ کیا کہ دو مملوکین آزاد کرے لہا، ان کے لیے دو مملوکین تھے. زوجن کا مقصد ایک دونوں جوڑے تھے، یعنی زوج اور زوجہ. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس نے اس کے بارے میں بطور مشورے. فامرہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو امر کیا ان تبدأ بالرجل، کہ وہ رجل پر شروع ہو جائے، قبل المرأة، مرے سے پہلے. یہ بھی ایک قسم کی دلیل ہے کہ جب رجل غلام ہے اور مرا پہلے آزاد کی جائے پھر ان کے اختیار ہے، اور اگر رجل پہلے آزاد ہو جائے بعد میں اگر وہ آزاد کی جائے تو اس میں ان کے لیے پھر اختیار نہیں ہے، جب اس کا شوہر آزاد ہو جائے، آزاد ہو پہلے سے. رواه ابو داؤد والنسائی. اس روایت میں عبید اللہ ابن عبد الرحمن ہے، اس میں اختلاف ہے.
ابن حجر اور اس طرح ابن معین دونوں کی مختلف اقوال ہے اس کے بارے میں، لیکن پھر بھی حسن درجے تک پہنچ سکتی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان بریرہ عتقت وہی عند مغیث، عائشہ نے آزاد کر دی اس حالت میں کہ مغیث کے پاس تھی نکاح میں، فخیرہا، رسول نے اس سے کوئی اختیار دیا، وقال لها، رسول اللہ نے اس سے یہ بھی کہا، ان قریبکی فلا خیار لکی، اگر وہ قریب ہو گیا مباشرت کر لی ایک بار، اس لفظ کی وجہ سے مباشرت سے بھی اس کا تعلق ہے، تو پھر آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس میں بھی بہت اختلاف ہے کہ کب سے اس کا اختیار پورا ختم ہو جاتا ہے، پہلے مجلس سے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب تک مباشرت نہ کی جائے اس وقت تک یہ قول راجح ہے اس روایت کی وجہ سے، اگرچہ کہ اس روایت میں محمد ابن اسحاق کے عنعنہ موجود ہے، تدلیس کی وجہ سے کمزور بھی ہے، لیکن قول یہی ہے، ان قریبہ کی فلا خیار لکی، آپ کے لیے پھر اختیار نہیں ہے، اختیار ختم ہے۔ راہ ابو داؤد وصلی اللہ تعالی علی النبی۔